فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار. ہم نے جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کیا ہے اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک. بہت خوبصورت کتاب ہے. یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2. ہم صفحہ نمبر 9 پہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ فہرست میں آپ کو بتایا تھا عنوان ہے سیر زندگی و تمدن بشر. آئیے اس عنوان کے مطابق پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ کرۂ زمین پر آغاز آفرینش کے سلسلے میں جتنا جتنا تجربہ و تحقیق کا کارواں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی پیدائش زندگی کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. اسی لیے یہ مسئلہ پراسرار پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ انسان کی پیدائش کی ابتدا کا زمانہ اس زمین پر کچھ بہت زیادہ نہیں گزرا بلکہ زمین کی عمر اور اس پر وجود حیات کے مقابلے میں اس کی مدت کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ماقبل تاریخ میں انسان پر کیا تغیرات ہوئے، زندگی کی رنگ آمیزی کیوں کر تھی، یہ بات اب تک پردہ خفا میں ہے، خیف الف خفا میں ہے. لیکن اس کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ نے مٹی کے قلب و جگر کو چاک کر کے ماضی کے انسانوں کی باقی ماندہ نشانیوں کا دقیق مطالعہ و تحقیق کر کے جو معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ کچھ کم دلچسپ نہیں ہیں. اس حوالے سے کچھ تفصیلات حاشیے میں ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے ماہرین آثار قدیمہ نے بتایا ہے کہ بشر پر مختلف دور گزر چکے ہیں اور ترقی یافتہ تمدن بھی تھا جو گزر چکا ہے. زمین کی گہرائیوں میں بڑی مشکل سے کچھ مبہم سے آثار ملتے ہیں. ممکن ہے جو دور ابھی باقی ہے اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہو. یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے اسی چیپٹر میں، ہیڈنگ اب آئی ہے حجری زمانہ. ہے کے اوپر زبر ہے اور جیم رے چھوٹی ہے، حجری زمانہ. لکھا ہے ماہرین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر ماقبل تاریخ کے زمانوں کو مختلف دوروں میں تقسیم کیا ہے. ہجری دور میں انسان اپنی بھوک مٹانے اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے لکڑی، پتھر جیسے سادہ ہتھیاروں سے شکار کیا کرتا تھا اور جانوروں سے خوف زدہ بھی رہتا تھا. اسی لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے غاروں میں پناہ لینے پر مجبور تھا. اس زمانے کا انسان فضائی تغیرات سے بہت ڈرتا تھا، تاریکی سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا تھا، اپنی ساری توانائی صرف دشمن کو مغلوب کرنے میں صرف کرتا تھا. بالکل ابتدائی صورت میں پتھروں سے اور ہتھوڑوں سے نیزے کی انی بناتا تھا. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ انسان نے اسی زمانے میں آگ جلانا سیکھا، اسی آگ سے کھانا پکاتا تھا، تاریکی اور ظلمت کو دور کرتا تھا. اسی حالت میں کئی قرن گزر گئے، قاف رے نون قرن گزر گئے اور رفتہ رفتہ قدیم ہجری زمانے کو پیچھے چھوڑ دیا. جب انسان جدید ہجری زمانے میں داخل ہوا تو اپنی زندگی کے مختلف طریقوں میں تبدیلی بھی لایا، لیکن پھر بھی وسائل زندگی کی تکمیل پتھروں کے ذریعے کرتا رہا. بس فرق اتنا تھا کہ اب جو چیزیں بناتا تھا وہ صاف و شفاف، منظم، صیقل شدہ ہوتی تھیں. لکھا ہے سنگ و چوب، سین نون گاف و
چے واو بے چے کے اوپر پیش ہے، سنگ و چوب کے سابق تجربوں سے اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا، گوندھی ہوئی مٹی، آگ، سورج کی مدد سے مٹی کے برتن بنائے، تھوڑا بہت کاشتکاری اور حیوانوں کے پالنے کا طریقہ دریافت کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب بیج بونے، درخت لگانے، تیر و کمان سے بعض حیوانوں کو ہلاک کرنے، نیزے سے مچھلی کا شکار کرنے لگا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ حجری دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فلزاتی دور کا آغاز ہوا۔ اس کی ہجے کر لیتے ہیں، فے لام زے، زے کے اوپر تشدید ہے اور پھر الف تے چھوٹی ہے، فلزاتی دور کا آغاز ہوا۔ سامعین ہو سکتا ہے یہ لفظ میں صحیح نہ ادا کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، درگزر کیجیے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، دھاتوں کا زمانہ۔ لکھا ہے فلزاتی دور در حقیقت تمدن کے شباب کا زمانہ تھا۔ انسانی زندگی کا دھارا بدل گیا تھا اور انسانی زندگی نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب انسان ایک ایسا بھوکا حیوان جو ہمیشہ اپنی غذا کی بھاگ دوڑ میں مشغول ہو نہیں رہا تھا، مطلب یہ کہ وہ چینج ہو گیا تھا۔ حوادث اور گوناگوں واقعات سبب بنے کہ انسان اپنی شکم پروری کو چھوڑ کر اپنے آس پاس کی دنیا کی طرف بھی متوجہ ہو۔ فطرت سے جنگ کرنے میں انسانی فتوحات کی تعداد جس قدر بڑھتی گئی، اسی نسبت سے انسانی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ مختصر یہ کہ جس موجود نے بھی میدان بربریت میں سر بلند کیا، اسی نے اپنے لیے ایسی راہ کا انتخاب کیا جس کا اختتام تمدن پر ہوتا تھا۔ جو انسان جہل و نادانی میں گرفتار تھا، وہ موفق ہوا، میم واو فے قاف، موفق ہوا کہ علم و دانش کی طرف بڑھے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا انسان کو جو چیز تمام حیوانوں سے جدا کرتی ہے وہ ایک اندرونی چیز ہے جس کو عقل و ادراک کہا جاتا ہے، اور جو موجودات میں بہترین چیز ہے۔ انسان کو خدا نے عقل دی ہے اور اس کی طبیعت میں ایک ایسی قوت ودیت کر دی ہے کہ جو انسان کو نئی نئی راہوں کی تلاش و جستجو پر ابھارتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنا آگے بڑھتا گیا اتنا ہی بے قراری، تجسس، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ جس چیز نے تاریخ کو وجود بخشا اور انسان کی رفتار ترقی کو بدلا، وہ یہی عقل ہے۔ عقل کا لفظ سامعین انورٹڈ کاما میں ہے، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ وہ یہی عقل ہے۔ خدا کے اسی عطیے کے سہارے انسان چیزوں میں وقت نظر سے کام لینے لگا، یا وقت نظر ہے یا دقت نظر ہے، آگے جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ واو اور دال ایک جیسے لگتے ہیں۔ قاف کے اوپر تشدید ہے اور پھر تے ہے، اس کے آگے نظر ہے۔ دقت نظر سے کام لینے لگا یا وقت نظر سے کام لینے لگا، اور غور و فکر کرنے لگا، تجربات کرنے لگا، اور ان سے حاصل شدہ اطلاعات کو قوت حافظہ میں جمع کرتا رہا، اور نت نئے واقعات و حوادث میں اسی سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال پہلے انسان نے تمدن کے مختلف میدانوں میں قدم رکھا۔ الف با، خط، تجارت اور دیگر تمدن کے اہم عناصر کی بنیاد رکھی۔ اسی دور میں پتھروں سے معماری کا کام شروع ہوا، وسائل زندگی کے آلات ایجاد کیے گئے، لوہے اور تانبے کا استعمال شروع ہوا۔ اسی دور میں ایک بڑا دین ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین بابل پر خدائے یگانہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اور خداوند عالم نے سرزمین بابل کے سرگزشتہ معاشرے کی رہبری کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر رکھا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی محنت شاقہ برداشت کر کے، شین الف قاف ہے، محنت شاقہ برداشت کر کے ان کے غیر منطقی عقائد و افکار سے جنگ شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربراہان افکار باطل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے۔ سب سے بڑا خطرہ ابراہیمی تبلیغ کو نمرود کی ذات سے تھا۔ اس نے اپنی بھرپور طاقت و قوت سے ابراہیم علیہ السلام کو کچل ڈالنا چاہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی خدا پرستی کی تبلیغ میں طاغوتی لشکروں سے ٹکرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، بلکہ اپنی ثابت قدمی سے نمرود کی اہرمی طاقت کو
پراگندہ کر دیا. یہاں پہ الف ہے رے میم چھوٹی یہ لکھا ہوا ہے. پراگندہ کر دیا اور طویل سفر کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے سرزمین حجاز میں پہنچ کر خانہ خدا کی بنیاد رکھی. فلزات لکھا ہے فے لام زے الف تے. فلزات کا دور ختم ہوتے ہی ہم تاریخ کے پہلے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں. اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ ہے تاریخ کا پہلا دور. لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 750 سال پہلے تک کے حوادث کو تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے. سلطان روم کی تشکیل کے 2 قرن گزرنے پائے تھے کہ ایران میں زردشت نے زیر دال شین تھے. زردشت نے اپنے خود ساختہ عقائد و افکار کو نشر کرنا شروع کر دیا اور ادھر لاؤٹ سے اردو میں لکھا ہے لام الف واو ٹے سین بڑی ہے بریکٹ میں لکھا ہے LAO پھر ڈیش TSE اور کنفیوشس CONFUCIUS یہ بریکٹ میں لکھا ہے. انہوں نے جاپان اور چین میں اور مہاتما بدھ نے ہندوستان میں بساط فلسفے کی بنیاد ڈالی. ارسطو اور افلاطون کی یونان میں پرورش ہوئی. آخرکار جب روح مادیت لوگوں کی پوری زندگی میں زہر بن کر سرایت کر چکی تو خداوند عالم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہودی مادیت کے پھندے سے بشریت کو نجات دیں. آپ نے فساد و تباہی کو ختم کرنے اور تہذیب اخلاق کا پرچار کرنے کا بیڑا اٹھایا. اب آ گئی اگلی ہیڈنگ تاریخ کا وسطی دور. لکھا ہے اس دور کی اہم دین کیا ہے انورٹڈ کاما میں ہے کہ وسائل ارتباط عمارتیں صنعتیں طبابت ہیں. دوبارہ دہراتی ہوں وسائل ارتباط عمارتیں صنعتیں اور طبابت ہیں. 476 میلادی سے قرون وسطیٰ کے دور کا آغاز ہوتا ہے. اس دور میں بہت سی باتیں ہوئیں. قدرت روحانی کے علاوہ پورے معاشرے کے افکار و عقائد پر کلیسا کی گرفت مضبوط ہو گئی. یورپ میں خونریزی جہالت پراگندگی وحشی پن اسی دور کی دین ہے. اسی دور میں مشرق میں اسلامی تمدن کی بنیاد پڑی ہے. دوسرے حصے میں ہم اس پر بحث کریں گے. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے دور تجدد. لکھا ہے استنبول الف سین تے الف نون بے واو لام. جیسے اردو میں لکھا ہے میں اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. استنبول میں سلطان محمد کے داخلے اور مشرقی روم کی حکومت کے خاتمے پر 1453 عیسوی سے دور تجدد کی ابتدا ہوتی ہے. یورپ میں جرمنی فرانس انگلستان کی بنیاد پڑتی ہے. قطب نما کی ایجاد کے سہارے اوقیانوس اطلس کو طے کر کے امریکہ کی دریافت ہوتی ہے. اس دور میں نہضہ اب ہجے کرنی پڑے گی نون ہے زوات تے نہضت فکری نون ہے زوات تے نہضت فکری و علمی ملکوں کے درمیان روابط کی استواری ہوتی ہے. 1789 عیسوی کے دور میں فرانسیسی انقلاب کے بعد دنیا صنعتی دنیا ہو گئی. ایجادات اختراعات کا سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا. ہر چیز کا رنگ بدل گیا. مختصر یہ کہ اسی عظیم انقلاب کے بعد یورپی دنیا نے اپنی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا. سامعین پیج 13 پر یہ چیپٹر ختم ہوا. پیج 14 پہ نیکسٹ چیپٹر ہے. عنوان ہے آج کا ترقی یافتہ مغربی تمدن. لکھا ہے آج جس دنیا کے دامن تربیت میں ہم پرورش پا رہے ہیں اس نے قافلہ انسانیت کو معاشی و اجتماعی ترقی کی راہ پر رواں دواں کر کے شگفت انگیز مرحلے میں پہنچا دیا ہے. شین گاف فیتے شگفت انگیز مرحلے میں پہنچا دیا ہے. آج کا انسان انقلاب فکری کے دور میں داخل ہو چکا ہے. عظیم علمی قوتوں سے آراستہ ہو چکا ہے. ہر روز اپنے آفتاب فکر کی شعاؤں سے مشکلات و ضروریات زندگی کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہے. کل انسان اپنی ناتوانی و بے مائگی کی وجہ سے جن مشکلات سے دوچار تھا صنعتی و علمی ترقی نے ان کا زیادہ تر حصہ ختم کر دیا ہے. کیونکہ علم و دانش کی ترقی نے انسان کی مشقت کا زیادہ تر بوجھ صنعتی مشینوں کے کندھے پر ڈال دیا ہے اور خود انسان ہلکا پھلکا ہو کر لذات زندگی سے نفع اٹھا رہا ہے. پھر لکھا ہے کہ اسی طرح عظیم وفوق العادت واو فے واو قاف الف لام عین الف دال
گولتا وفوق العادت. اب اگلا لفظ کی بھی ہجے کروں گی، پہلے پڑھ دیتی ہوں. اکتشنافات، الف کاف تے شین نون الف فے الف تے، اکتشنافات عالم عین الف لام میم کی دشواریوں پر عملی وسائل کے ذریعے بہت زیادہ قابو پا لیا ہے. روز بروز کاموں کی زیادتی نے زندگی کی مشین کو بہت زیادہ مشغول بنا دیا ہے. کل جب وقت کی کوئی قیمت نہ تھی اور چیز کو شب و روز کے پیمانے میں ناپا جاتا تھا، لیکن آج سیکنڈ و منٹ سے پیمائش کی جاتی ہے اور قابل توجہ علمی امور بہت مختصر سی مدت میں پورے ہو جاتے ہیں. اور اب اگلے پیراگراف میں ہم آگے ہیں. لکھا ہے برق و بخار کے ایجاد سے پہلے کشتیوں کا دار و مدار ہواؤں کے رحم و کرم پر تھا، لیکن آج برق و بخار سے چلنے والی مشینوں کے طفیل اقیانوس انسان کے زیر تصرف ہے. الف قاف یہ الف نون واو سین انسان کے زیر تصرف ہے. آج اسباب کے نقل و حمل اور مسافرت کے لیے چوپایوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی بسیں، تیز رفتار ریل گاڑیاں، کوہ پیکر ہوائی جہازوں نے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے. دور دراز کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں انجام پانے لگا ہے. آج فکر بشر وسیع و عریض زمین ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ آفاق زمین سے گزر کر تسخیر کرات تے سین خے یہ رے اور پھر کاف رے الف تے، تو تسخیر کرات میں یا کرات میں مشغول ہے. آسمانوں کی بلندی، دریاؤں کی گہرائی فکر بشر کی جولانگاہ بن گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب اس طویل و عریض دنیا کے بارے میں انسانی معلومات بہت ہی ناقص اور معمولی تھیں، لیکن آج اسی دنیا کے بارے میں انسانی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے. فطرت کے انمول شہپاروں میں ذوق جستجو نے قدرت علم و تحقیق کے سہارے اور تجربہ گاہوں میں پے در پے تجربوں نے دنیا کی خوبصورتی اور لاتعداد موجودات کے چہرے سے نقاب کشائی کی ہے. علوم فطرت کے مطالعے کے لیے لیبارٹریز کو جدید وسائل سے آراستہ کیا گیا ہے. الیکٹرانی ذرہ بینوں کے ذریعے کسی بھی چھوٹی چیز کو اس سے 1000 گنا بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. مختصر یہ کہ آج کی ترقی یافتہ مغربی دنیا نے بشریت کو جن ایجادات سے روشناس کرایا ہے وہ چشم پوشی کے قابل نہیں ہیں. ان کا بہرحال اعتراف کرنا پڑے گا اور کوئی بھی شخص ان چیزوں کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا. اب اگلا پیراگراف ہے کہ طبی نقطہ نظر سے یہ ترقی قابل صد توجہ ہے. سواد دال صد توجہ ہے. اس سے پہلے علم طب ضعف و ناتوانی کی زندگی بسر کر رہا تھا. بہت سی بیماریاں لا علاج تھیں، ان کی کوئی دوا ہی نہ تھی. صحن عالم میں قدم رکھنے سے پہلے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے. کچھ تو اس دنیا ہی سے راہی ملک عدم ہو جاتے تھے اور کچھ ایڑیاں رگڑ کر کسی طرح زندگی کا کچھ حصہ پورا کرتے تھے. آج بھی دلوں میں اس قسم کے ہزاروں واقعات کی یادیں باقی ہیں. اس کرۂ خاکی پر جب سے انسان نے قدم رکھا ہے اسی وقت سے برابر انسانی زندگی تغیر و تحول کا شکار رہی ہے، اور یہ تغیر ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں انسان نے جو علمی و فنی اختراع الف خے تیرے عین کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ زمانہ ایک خصوصی امتیاز کا حامل ہو گیا ہے، اور اس زمانے کا نام عصر تکامل ہو گیا ہے. تے کاف الف میم لام ہو گیا ہے. مگر ان تمام ایجادات کی فراوانی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس عالم رنگ و بو کی کتاب اسرار کی صرف حروف تہجی ہی کو علماء علم طبیعی پڑھ جا پاتے ہیں. میں دوبارہ ہجے کر لیتی ہوں. علماء علم طبیعی توئے بے یہ عین چھوٹی ہے پڑھ پائے ہیں. ابھی تو کتاب راز ہائے قدرت کی بسم اللہ ہوئی ہے، اس کی انتہا تو بس خدا ہی کو معلوم ہے. مغربی تمدن کی ترقی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے کہنے دیجئے کہ اس تمدن میں بہت بڑی خامیاں باقی رہ گئی ہیں جن کی اہمیت و بزرگی مثبت پہلوؤں سے کسی طرح کم نہیں ہے. علم و دانش نے معاشرے کے رفع و عام اور آسائش کے جو وسائل پیدا کیے ہیں اور کتاب عمر میں جس نئی فصل کا دروازہ
دروازہ کھولا ہے وہ اس کا ہم اعتراف کرتے ہوئے اور احترام کرتے ہوئے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ بشریت کی سعادت و نیک بختی جن فضائل سے وابستہ تھی ان کا فقدان ہو گیا ہے، اور یہ متمدن معاشرہ ان فضائل کے فقدان کی وجہ سے ذلت و پستی کے گہرے کنویں میں گر پڑا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صنعتوں میں مغرب اوج ترقی پر پہنچ گیا ہے اور اس سلسلے میں نمایاں ترقی بھی کی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ انسان کی روحانیت صفر درجے کو پہنچ گئی ہے۔ جس حساب سے علمی ایجاد نے ترقی کی ہے اسی نسبت سے افکار میں تنزل ہوا ہے۔ کشمکش و اختلاف کے اسباب روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ مغرب نے اگلے پیراگراف میں ہے کہ مغرب نے روحانی قدر و قیمت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، مغرب مشینوں کا غلام بن گیا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ واقعی راحت و آرام، سعادت و خوش بختی مشینی غلاموں کے حصے میں آئی ہے۔ عقل زندگی کو ایک نظام ضرور عطا کر سکتی ہے اور وہ نظام رفع عام کا سبب بھی بن سکتا ہے، مگر عقل سعادت و خوش بختی کو نہیں ایجاد کر سکتی، کیونکہ یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ سعادت تو ایک چیز ہی دوسری ہے۔ عقل کا کام فائدہ مند، نقصان دہ، اچھے برے میں تمیز کرنا نہیں ہے۔ عقل تو صرف صحیح و غلط میں تمیز کر سکتی ہے۔ بشری نظام زندگی اگر تنہا عقل کا مرہون منت ہو جائے تو پھر زندگی ایک دہکتا ہوا جہنم بن جائے، اور بقول برٹن رسل کے اس قسم کے نظام سے مبارزہ واجب ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مغربی تمدن جہاں بشریت کے لیے قیمتی تحائف لے کر آیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مہلک و بے مہار نظام بھی لایا ہے جو اپنے دامن میں ہزاروں ہولناک جرائم و مفاسد لیے ہوئے ہے۔ بے لگام خواہشات نفس نے روح کو تار و پود پہ واو دالتے الف رے واو پے واو دال تار و پود بکھیر دیے ہیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ بے لگام خواہشات نفس نے روح کے تار و پود بکھیر دیے ہیں، لوگوں سے آسائش فکری و روحی اور اطمینان قلب چھین لیا ہے۔ مغربی تمدن میں علم نے حیات معنوی کے محیط میں کوئی چراغ روشن کرنے کے بجائے اس کی تیرگی و تاریکی کو کئی گنا بڑھاوا دیا ہے۔ یہ علمی کامیابی و برتری بھی جنگی کامیابی و برتری کی طرح اپنے دامن میں مصائب، اتلاف نفوس، الف تلام الف اتلاف نفوس، خسارے، ناقابل اصلاح بدبختیاں لے کر آئی۔ اس باغ تمدن میں جو پھول کھلتا ہے وہ اپنے پہلو میں جان لیوا کانٹے بھی رکھتا ہے۔ موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، کارخانے، آلات جراحی، اسباب تعیش، زندگی کی سہولتیں بے شک آج کے مغرب کے بہترین تحائف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایٹم بم، برباد کرنے والے اسلحے، ہلاک کرنے والے گاف الف زے اور گاز جٹ طیارے، راکٹ، اور پھر ساتھ ہے اشعۂ موت الف شین عین اور ہے لگ رہا ہے یہ، اس کے اوپر وہ فتح ہے، میں زبر اور فتح کو مکس کر رہی تھی۔ اشعۂ موت اور جناتیوں کی وسعت کاریاں، جناتیوں لکھا ہے جیم الف نون تے یہ واو نون غنہ کی وسعت کاریاں، اخلاقی بے راہ روی بھی یہی تمدن مغرب بشریت کے سر پر لادنے والا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہم آ گئے ہیں۔ اس تمدن کی دنیا میں عقل کا کام لکھا ہے صرف منافع حاصل کرنا ہے۔ مادی چیزوں کے علاوہ گویا عقل کسی اور چیز کا ادراک ہی نہیں کر پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلتوں کا فقدان ہو گیا۔ بہت سے اخلاقی مفہوم موت کے ہاتھوں سپرد خاک ہو گئے، اور یہ ایسا زخم ہے جس کا یہاں پہ الف نون دال میم الف لام اندمال ناممکن ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگرچہ ہماری زندگی علمی فعالیت و میدان سعی و کوشش سے دور ہو گئی ہے، لیکن تعلیم و تربیت، اجتماع، پھر ہے اگلا مظاہر تمدن کا دورہ ہے،
اجتماع اور پھر میم ہی ہے یہ، پہلے مجھے لگا کہ بظاہر لیکن مظاہر ہے، مظاہر تمدن کا دور دورہ ہے، مظاہر تمدن کا سیلاب بڑی شدت کے ساتھ رواں دواں ہے، کیونکہ ممالک اسلامی کی سرحدیں بطور کلی خارجی افکار و اخلاق کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ ان کی عادتیں رسومات ہمارے معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ دانش و افکار صحیح بھی اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہیں، لیکن روحی و اخلاقی مفاسد، نفسیاتی خواہشات، سرکش فطرت اپنے اثرات بہت جلد اور گہرے ڈالتی ہیں۔ اسی لیے ہماری علمی پیش رفت، صنعتی اجتماع مغربی ملکوں کے پاسنگ پے الف لکھا ہے، پے الف سین نون گاف، پاسنگ بھی نہیں ہے، لیکن مفاسد کے کامل ترین نمونے بے راہ روی وغیرہ مغرب کے زہریلے اثرات کثرت سے موجود ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی پستی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد اچھائی و برائی میں فرق ہی نہ کر سکے۔ ایسا معاشرہ کبھی بھی خوش بختی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ پیج 18 پر ہم آ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس متمدن دنیا کی ظاہری چیزوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اخلاقی بحران، دردناک مصائب کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں۔ آج کی متمدن دنیا اپنی سطحی زیبائش کو اس خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ اس قسم کے افراد جب اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں تو ان میں قوت تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ حد یہ ہے کہ غلط حرکتوں اور بری عادتوں کو بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اس زرق برق اور پش کو زیبائش دنیا میں اپنے کو اتنا گم کر لیتے ہیں کہ مغربی آداب و رسوم سے معمولی سے اختلاف کو بھی بہت بڑا نقص، نون قاف صاد نقص اور عیب سمجھنے لگتے ہیں اور اس کمی کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات استقلال جی بالکل یہ ہجے کر لیتے ہیں، الف سین تے قاف لام الف لام، استقلال فکری کے فقدان کی دلیل ہے اور مذہبی و دینی معلومات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں میں مذہبی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو قدرت مطالعہ ہے اور نہ یہ تجزیہ و تحلیل کر کے اچھائی و برائی کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے بہت سے مذہبی حقائق کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ یورپ کی مختلف قومیں اپنے آداب و رسوم، دین و مذہب کو چھوڑے بغیر اس خیرہ کن، ہاں یہ کہ نقطے ایک نقطہ مٹا ہوا تھا، اس خیرہ کن تمدن سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ مثلاً جاپان نے اپنے مذہب، رسومات، خصوصیات کو چھوڑے بغیر برق رفتاری کے ساتھ تمدن کی طرف پرواز کیا اور اتنی ترقی کی کہ آج ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ جاپان تنہا وہ ملک ہے جس نے 60 سال کی مدت میں پسماندہ ممالک کے دائرے سے نکل کر دنیا کے متمدن ترین ملکوں میں اپنا شمار کرایا اور اپنا لوہا منوا لیا۔ جاپان مغرب زدہ نہیں ہوا، اس نے یورپ کی اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ رسوم و قومیت، دین و مذہب کی بقا کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی پیروی میں ضرورت سے زیادہ متعصب رہا۔ صدیوں پہلے جو دین و مذہب تھا وہی اب بھی جاپان میں ہے، اور وہ ہے بے واو دال ہے، بودھ مذہب، اور شنٹو، شین نون ٹے واو اور بریکٹ میں لکھا ہے SHINTO، شنٹو کا احترام آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ حالانکہ یہ مذاہب ایسے ہیں کہ جن کی رکاکت، رے کاف الف کاف تے، رکاکت سے ہر عقل مند واقف ہے، لیکن یہ ہمارے بزم خود یہ بریکٹ میں ورڈ ہے، بے زے عین میم اور خے واو دال، بزم خود روشن فکر حضرات جو تحلیل و تجزیے کے ذریعے روشن ترین اجتماعی مسئلے اور واضح ترین مذہبی دستور کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ جن کے پاس فکر و شعور ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لچر سے لچر مذہب پر ہونے والے اعتراضات کو بڑی خوشی و فخر کے ساتھ محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آزاد خیال ہیں،
قبول کر لیتے ہیں۔ یہ غفلت کا مارا گروہ حقائق امور اور واقعات زندگی کو آزادی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی تلاش و جستجو کر کے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک نکتہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مادی زندگی کے مختلف اطوار اور بہترین قسم کے تغیرات جو بشری زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں اور جنہوں نے فکر انسانی میں وسعت بخشی ہے، وہ ان دانش مندوں کی سعی پہم و محنت و مشقت کا نتیجہ ہے جو تجربہ گاہوں کے گوشوں میں بیٹھ کر علمی جہاد کرتے ہیں اور اپنے علم کے زور سے فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کی کامیابی تلاش مسلسل میں مضمر ہے، نہ یہ کہ ہوس بازی، کھلم کھلا آوارہ گردی، بے راہ روی کی وجہ سے صنعت و اختراعات میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علوم مادی و معنوی میں تکامل، تے کاف الف میم لام، تکامل ایک ہی جہت سے ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ دو مختلف جہتوں کی وجہ سے ممکن ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ایک جہت کی جیم تے کی ترقی دوسری جہت کی تنزلی کے ہمراہ ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اس لیے اگر واقعی تکامل مادی و معنوی مقصود ہے تو دنیاوی ترقی کے ساتھ مذہبی ترقی بھی ضروری ہے۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تہران میں کچھ دنوں قبل ہونے والی علمی کانفرنس میں یورپ کے ایک مشہور استاد نے اپنے دوران تقریر یہ فرمایا کہ مغرب معنویات کے سلسلے میں مشرق کا محتاج ہے۔ مشرقی معنویات مغرب کی کے بنسبت کہیں زیادہ پرمایہ ہیں۔ اگر مشرق علوم و صنعت میں مغرب سے استفادہ کرتا تو مغرب کو معنویات میں مشرق سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس پیراگراف میں ہے کہ انسانی معاشرہ زندگی کی ٹیکنیک و صنعت کے علاوہ کچھ دوسری چیزوں کا بھی محتاج ہے۔ ہم پیج 20 پر آگے ہیں۔ لکھا ہے، اگر بشری معاشرے کے سیاسی و اجتماعی اسباب انسانی معاشرے کو زندگی کے اصلی فلسفے سے الگ کر دیں اور زندگی کو مشترک ارمانوں سے عاری کر کے ہمیشہ تلاش معاش کا ذریعہ بنا دیں تو جامع بشری پر ایک سختی و ظلم کی حکمرانی ہو جائے گی۔ دنیائے بشریت ابھی اپنے دور طفولیت فے واو لام یہ طفلی سے ہے، یہ طفلیت سے نہیں گزر سکی اور نہ ابھی بلوغ و رشد کی ان منزلوں تک پہنچ سکی ہے کہ قلب فطرت میں چھپے ہوئے بیش قیمت ذخائر سے استفادہ کر سکے، اور اسی لیے بچوں کی طرح کود کا نہ احساس کی بنا پر کاف واو دال کاف الف نہ احساس کی بنا پر بیشتر انسانی زندگی میں تحت تاثیر ہے۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں کہ اور اسی لیے بچوں کی طرح کود کا نہ احساس کی بنا پر بیشتر انسانی زندگی میں تحت تاثیر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ عقل و منطق کی جگہ تعصب و احساسات نے لے رکھی ہے۔ ابھی تک عقل و روح بشریت اپنے کو اوہام کی قید و بند اور خرافات کے چنگل سے نہیں نکال سکی، چاہے وہ اوہام و خرافات بتوں کی پرستش کی صورت میں ظاہر ہوں یا متمدن و ترقی یافتہ قوموں کو رانہ تقلید میں، دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں، قوموں کی کورانہ، دوبارہ پڑھتے ہیں، یا تمدن اور ترقی یافتہ قوموں کی کورانہ کاف واو رے الف نون ہے تقلید میں علوم مادی کی پرستش کے عنوان پر ظاہر ہوں۔ ان تمام ناخوشگوار تجربات اور جدید انحرافات کے مشاہدے کے بعد بشریت کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یا صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے اور یا پھر نیست و نابود ہو جائے۔ مشہور جامع شناس پیٹری اے سوروکن، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ انگلش میں لکھا ہے، اسپیلنگ ہے، اب میں بتاتی ہوں بریکٹ میں کہ PITIRI-SOROKIN کہتا ہے کہ زندگی کا ہر اہم ترین پہلو سازمان تمدن معاشرہ غربی غیر عادی بحران میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس تمدن کے جسم و روح دونوں سخت بیمار ہیں۔ بڑی مشکل سے مغربی تمدن کے پیکر میں ایسا نقطہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو مجروح نہ ہو، یا ایسے رگ پٹھے تلاش کیے جا سکتے ہیں کہ جو اپنا وظیفہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوں۔ ہم واضح طور سے دو زمانوں کے مابین برزخ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
گزشتہ کل کے جاں بلب پرش کو مادی زمانے کی انتہا اور آنے والے کل کے معنوی تمدن کے طلوع کے درمیان ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل کی تابندگی جو 6 قرنوں تک روشن رہی، ابھی اس کی لرزاں لو اور کل کے شام کا ڈوبتا ہوا سورج ابھی تک ٹمٹما رہا ہے، مگر اب یہ روشنی درخشاں ہونے والی نہیں ہے، اس کے فروغ کی امید نہیں رہی۔ غروب ہونے کے ساتھ اس کے تیرگی کا سایہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ رہروان منزل تک پہنچنا دشوار تر ہو جائے گا۔ برزخ مدنی کی شب شب یلدا اپنی تمام بیماریوں کے ساتھ، اپنی تاریک سایوں کے ساتھ، اپنے تمام خوف و ہراس، دہشت و دل آزاری کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ان تمام اوصاف کے باوجود اس شب ہول انگیز کی صبح صادق ایک فرہنگ جامع و معنوی کے ساتھ آنے والے انسان کے خیر مقدم کے لیے منتظر ہے۔ امین، ہم یہاں پہ پیج 21 پر آپ سے اجازت چاہیں گے، حالانکہ ابھی اس چیپٹر کے ختم ہونے میں صرف 4 صفحات باقی ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو ابھی پڑھا تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی ریکارڈنگ۔ کوئی بات نہیں، ہم اگلے پیراگراف میں، اگلی نشست میں اس سے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آگے صفحہ 21 پر سے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔